السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسرنی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ریاض الصالحین ابو زکریا یحییٰ بن اشرف النووی الدمشقی کی کتاب ہے جس کا ہم جلد نمبر 1 پڑھ رہے تھے۔ اس کا ترجمہ اور فوائد حافظ صلاح الدین یوسف نے تحریر کیے ہیں، اور اس میں ہم باب الصبر جو تیسرا چیپٹر ہے اس کتاب کا وہ پڑھ رہے تھے۔ اور یہ یاد رکھیے کہ اس میں صحیحین سے احادیث لی گئی ہیں، یعنی صحیح البخاری اور صحیح مسلم کی احادیث، جو کہ جن کی روایات گولڈن چین کے ساتھ آتی ہیں، ٹھیک ہے، یعنی ان کی صحت سے کسی کو انکار نہیں ہے۔ تو آج باب الصبر یعنی صبر کے بیان کے بارے میں حدیث نمبر 29 پڑھتے ہیں۔ اور یہ بھی آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس میں یعنی مصنف کس طرح سے بیان باندھتے ہیں کہ پہلے اس باب کے بارے میں آیات بتاتے ہیں اور پھر اس سے متعلق احادیث کو بیان کرتے ہیں۔ تو آج اس سلسلے کی ہم حدیث پڑھتے ہیں۔ حدیث نمبر 29 ہے، اوور آل یعنی پہلے چیپٹر سے لے کر اب تک 29 ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، وعن ابی زید اسامۃ ابن زید بن حارثۃ مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وحبہ و ابن حبہ رضی اللہ عنہما۔ حضرت ابو زید اسامہ بن زید بن حارثہ رضی اللہ عنہما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام، آپ کے محبوب اور محبوب کے بیٹے سے روایت ہے۔ قال ارسلت بنت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان نبنی قد احتضر فاشہدنا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی نے آپ کی طرف پیغام بھیجا کہ میرے بیٹے کا آخری وقت ہے، آپ تشریف لائیں۔ فارسل یقری السلام ویقول ان للہ ما اخذ وله ما اعطى وكل شيء عنده باجل مسمى فلتصبر ولتحتسب۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام بھیجا کہ وہ سلام کہتے ہیں اور فرماتے ہیں جو اللہ تعالیٰ لے وہ بھی اسی کا ہے اور جو دے وہ بھی اسی کا ہے، اس کے ہاں ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے، اس لیے انہیں چاہیے کہ صبر کریں اور اللہ سے ثواب کی امید رکھیں۔ اللہ اکبر، یہ آپ کی شان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ اب یہ نہیں تھا کہ ان کو بیٹی کا غم نہیں تھا، وہ تو ہم حدیث کے آخری حصے میں پڑھیں گے نا کہ کیا حال تھا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، لیکن یقیناً کسی ایسی مصروفیت میں تھے کہ بیٹی نے بلایا ہے کہ میرے بیٹے کا آخری وقت ہے، آپ تشریف لائیں، تو آپ نے پیغام بھیجا کہ میرا سلام اس کو دینا اور کہنا کہ جو اللہ تعالیٰ لے وہ بھی اسی کا ہے اور جو دے وہ بھی اسی کا ہے، یعنی ہر حال میں کیا ہے اللہ سے ہی جڑنا ہے، کہ اگر اس نے کوئی نعمت دی ہے تو بھی اللہ کا شکر ہے، اور کوئی مصیبت اگر آ پڑی ہے، کوئی لے لیا ہے اللہ تعالیٰ نے چیز تو وہ بھی اسی کی تھی، واپس چلی گئی یا جانے والی ہے۔ اور پھر فرمایا وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِأَجَلٍ مُّسَمًّى، دنیا کی ہر چیز جو بھی ہمیں دی گئی ہے وہ ایک مقررہ مدت تک کے لیے دی گئی ہے، ہم اس کے مالک نہیں بن جاتے۔ یہ فرق ہے نا، کیونکہ اسی وجہ سے تو ہم جب یہ سوچتے ہیں نا کہ ہم چیزوں کو اون کرتے ہیں، یہ ہماری ہیں، تو پھر ہم اس میں نہ تو کسی کی شراکت برداشت کر رہے ہوتے ہیں، نہ ان کے بارے میں کسی کا حکم برداشت کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ واویلا بھی انسان جب کرتا ہے نا، جب اسے یہ ہوتا ہے کہ یہ جو میرا جانے والا پیارا ہے یہ تو میرا تھا، یہ کیوں لے لیا گیا، لیکن جب وہ اس بات پہ نظر رکھتا ہے کہ اللہ کی امانت تھی، اللہ کی دی ہوئی تھی، اور وہ ایک مقررہ وقت تک کے لیے میرے پاس بطور امانت دی گئی تھی، تو پھر اس پر صبر آسان ہو جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم ایسا صبر کریں، یعنی باتیں تو ہم آرام سے کر سکتے ہیں، لیکن جب عمل کی باری آتی ہے تو اصل ایمان کی آزمائش اس وقت ہی ہوتی ہے۔ اور یہ آپ کے لیے نہیں، میں خود کے لیے بھی کہہ رہی ہوں۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، فَلْتَصْبِرْ وَلْتَحْتَسِبْ، کہ انہیں چاہیے کہ صبر کریں اور اللہ سے اچھے ثواب کی، یعنی اللہ سے ثواب کی امید رکھیں۔ فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِ تُقْسِمُ عَلَيْهِ لَيَأْتِيَنَّهَا، تو اچھا اب صاحبزادی نے پھر پیغام بھیجا اور قسم دیتے ہوئے کہا کہ آپ ضرور تشریف لائیں۔ فقام ومعه سعد ابن عبادۃ ومعاذ ابن جبل وابی ابن کعب وزید ابن ثابت ورجال رضی اللہ عنہم فرفع الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصبی۔ چنانچہ جب بیٹی نے قسم دے دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سعد بن عبادہ، معاذ بن جبل، ابی بن کعب، زید بن ثابت رضی اللہ عنہم اور دیگر کچھ افراد کے ساتھ وہاں تشریف لے گئے۔ ظاہر ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے ہیں تو باقی صحابہ پھر آپ کے ساتھ ہی اٹھ پڑے، اور وہ اب آپ کے پاس آئے ہیں اپنی بیٹی کے پاس، تو فرفیہ الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصبی، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بچہ پیش کیا گیا، یعنی جس کی جو یعنی جان کنی کی حالت میں تھا۔ فَأَقْعَدَهُ فِي حِجْرِهِ وَنَفْسُهُ
تقاطعوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنی گود میں بٹھا لیا جبکہ اس کی جان بے چین اور مضطرب تھی. قوقا یعنی وہ جان کنی کی حالت میں تھا. ففادت عیناہ، تو اس کی یہ حالت دیکھ کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، بہہ پڑی آنکھیں. فقال سعد، تو سعد رضی اللہ عنہ فرمانے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما ھذا، یہ کیا ہے؟ یعنی آپ کے آنکھوں سے آنسو جو دیکھے تو کہنے لگے یہ کیا ہے؟ فقال ھذہ رحمت جعلها اللہ تعالی فی قلوب عبادہ، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جذبہ شفقت ہے، رحمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے دلوں میں رکھا ہے. وفی روایت، اور ایک روایت میں آتا ہے فی قلوب من شاء من عبادہ، یعنی جن بندوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ چاہتا ہے یہ جذبہ رکھ دیتا ہے. وَإِنَّمَا يَرْحَمُ اللَّهُ مِنْ عِبَادِهِ الرُّحَمَاءَ، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے انہی بندوں پر رحم فرماتا ہے جو دوسروں پر مہربان ہوتے ہیں. سبحان اللہ. یہ بخاری اور مسلم دونوں میں آئی ہے. اور جو ابھی ہم نے ورڈ پڑھا تقاقعوا تتحرکوا وتضطربوا، کہ اس کے معنی ہیں حرکت کرنا اور مضطرب ہونا. ٹھیک ہے، تو یہاں پر کچھ باتیں جو فوائد ہمیں پتہ چلتے ہیں وہ یہ کہ اگر کوئی فوت ہو رہا ہے تو اس وقت سارے رشتہ داروں کا حاضر ہونا ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے، جنازے میں شرکت بطور کفایہ کے مستحب ہے، لیکن اگر کوئی شخص بحالت مجبوری یا کسی بھی وجہ سے وہ مجبور ہے اور وہ نہیں پہنچ سکتا، تو اس کے نہ آنے کی وجہ سے میت کو تکلیف نہ دی جائے اور اس کو اس کے وقت پر دفنا دیا جائے. ٹھیک ہے، اور اگر بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ کچھ گھر والے یہ خواہش کر رہے ہوتے ہیں کہ ان کے پیارے میت کے وقت حاضر ہوں، یا پھر سم ٹائمز یہ ہوتا ہے کہ ہم کسی نیک بندے کے آنے کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ آ کے میت کے لیے خاص دعا کرے. ٹھیک ہے، یا تاکہ اس کی دعا و برکت سے یہ جان کنی کا مسئلہ آسان ہو جائے، تو یہ بھی جائز ہے. کیونکہ یہاں پہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلی دفعہ بلانے پر نہیں آئے تو بیٹی نے ان کو قسم دے کر بلایا. ٹھیک ہے، تو اور قسم سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جس پر اعتماد ہو اس کو قسم بھی دی جا سکتی ہے، اور جس کو آپ قسم دے رہے ہیں اس کو پھر قسم کا پورا کرنا جائز ہے. اس سے کیونکہ آپس کے تعلقات مضبوط ہوتے ہیں، باہمی اعتماد اور محبت میں اضافہ ہوتا ہے. اور پھر یہ کہ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر پہنچے ہیں اور آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ میت پر فطری رونا اور اہل میت کو صبر اور احتساب کی تلقین کرنا جائز ہے. ٹھیک ہے، اور پھر خاص طور پر جو آخری بات جہاں پر اختتام ہوا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ شفقت و محبت کا جذبہ بھی مختلف لوگوں پر کرتے ہیں، اور خاص طور پر رحمت ان لوگوں پر کی جاتی ہے اللہ کی طرف سے جو دوسروں پر مہربان ہوتے ہیں. تو یہ ہمارے دلوں میں دوسروں کے لیے ہمدردی ہونا، شفقت اور جذبت ہونا اللہ تعالیٰ کا انعام ہے اور اس کے رحمت کے حصول کا ذریعہ ہے. اور جو شخص سخت جان ہوتے ہیں نا، اور یعنی سخت جان نہیں، یعنی کہ سخت دل ہوتے ہیں، انہیں کسی کی دوسرے کی تکلیف دیکھ کے کوئی اثر نہیں ہوتا اور وہ دوسروں پر رحم کرنا نہیں جانتے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی ایسے لوگوں پر پھر رحم نہیں کرتے. ٹھیک ہے، یہ بدبختی ہوتی ہے، ان کی شکاوت ہے ان کے حق میں. حضرت ابو زید اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کے بارے میں پڑھتے ہیں. مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہلاتے ہیں، ان کی کنیت ابو زید ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ محبوب تھے، اور محبوب شخصیت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کے فرزند ارجمند تھے. ان کی والدہ کا نام برقہ حبشیہ ہے جن کی کنیت ام ایمن ہے، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلانے والیوں میں شامل ہیں. ٹھیک ہے، ابو زید اسامہ بن زید کی زیر قیادت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر تیار کیا جس میں خلیفہ ثانی عمر بن خطاب بھی تھے. یعنی اتنے کبار صحابہ جو تھے وہ اسامہ بن زید کے لشکر میں یعنی بطور عام سپاہی کے تھے. لیڈر آپ تھے، اور عمر رضی اللہ عنہ جو تھے اس میں لشکر میں تھے. جب یہ لشکر شام کی طرف روانگی کے لیے تیار ہوا تو انہی دنوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے، لیکن بعد میں پورے جاہ و جلال اور روب و دبدبے کے ساتھ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اس لشکر کو روانہ کیا، اور یہ لشکر فلاح اور فوز کے ساتھ واپس آیا. 54 ہجری میں یہ فوت ہوئے ہیں اور انہیں مدینہ الرسول میں دفن کیا گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 128 فرامین کے راوی یہی اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما ہیں. تو یہاں تک اس کا اختتام کرتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں علم حاصل کرنے کی اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.